اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد بعد گفتگو کر رہے تھے ہم اجماعات منقول کے اندر موجود امور کے بارے میں، تو اس میں سے ہمارے تعلیق ہم گفتگو کر رہے تھے اور آخر میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ ناقل نے نقل کرنے والے نے اجماع کو نقل کیا ہو حدث کی بنا، یعنی حدث کی بنا پر، یعنی کیا کہ اس ناقل کے نظر میں کیا ہے ملازمہ ہے اس اجماع کے اور رائے امام کے درمیان، لیکن منقول اس ملازمے کو تسلیم، منقول ملازمے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یا ہمیں شک ہو جاتا ہے، ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ آیا اس نے حدث کی بنا پر یہ اجماع کا نقل کیا ہے یا حس کی بنا پر اجماع کا نقل کیا ہے۔ اگر اس میں ہمیں شک ہو تو پھر وہاں پر یہ اجماع منقول حجت نہیں ہوں گے۔ کیوں حجت نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اجماع منقول کی حجت کی دلیل کیا ہے؟ وہ خبر واحد کی حجت کا ادلہ ہے، یعنی جن ادلے سے ہم نے خبر واحد کو حجت ماننا ہے اس کے ادلے سے ہم نے اجماع منقول کو حجت ماننا ہے۔ اور خبر واحد کی حجت کے ادلے کا جو کہ بنا اقلا ہو تو اس کا بھی قدر متعین کیا ہے؟ قدر متعین فقط وہ اخبار واحد ہیں کہ جو حصن نقل ہوا ہو، حصن کسی نے رائے معصوم کو نقل کیا ہو تو وہ حجت ہے۔ لیکن اگر کسی نے رائے قول معصوم کو نقل کیا ہو فقط اپنے حدث کی بنا پر تو پھر یعنی بنا اقلا کے تحت ایسے قدم کی خبر واحد حجت نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہا تھا نا۔ اسی طرح روایات میں بھی کہ اگر آپ کسی روایت یا آیات کے ذریعے خبر واحد کی حجت کو ثابت کریں تو تب بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اگر جو حدث کی بنا پر، جو خبر واحد حدث کی بنا پر ثابت ہوا ہو، یعنی کہ ایک دفعہ ہمیں پتہ ہے، دو صورت ہے، ایک حدث کے ہونے کا ثابت یقینی ہے کہ اس نے اس اجماع کے ذریعے سے رائے معصوم کو نقل کیا ہے فقط حدث کی بنا پر، تو اس طرح میں پھر وہاں پر یہ اجماع منقول حجت نہیں ہوگا، کیونکہ بنا اقلا کی حجت کے ادلہ فقط خبر حدثی کی حجت کو ثابت کرتا ہے، خبر حدثی کی حجت کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ لیکن اب آتا ہے مسئلہ اس دوسری صورت میں کہ ہمیں شک ہونے کی صورت میں کہ آیا اس نے جو اجماع کو نقل کیا ہے، اجماع کے ذریعے سے رائے معصوم کو نقل کیا ہے، آیا حدثی ہے یا حدثی ہے۔ حدثی اور حدثی میں شک ہونے کی صورت میں پھر ہم نے کیا کہ دعویٰ کیا تھا۔ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ کیا تھا کہ پھر بنا اقلا کو اگر ہم دیکھیں تو بنا اقلا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، جب کوئی خبر نقل کرتا ہے اقلا کے سامنے تو پھر وہ تحقیق نہیں کرتا ہے کہ آیا یہ جو خبر نے نقل کرنے والے نے خبر کو حدثاً نقل کیا ہے یا حدثاً نقل کیا ہے، اس میں تحقیق نہیں کرتا، اقلا کی روش ہے۔ تو اس بنا پر وہ کو مطلقاً حجت مانتا ہے اور حدثی ہونے پہ عمل کرتا ہے۔ تو یہاں اجماع منقول میں بھی ہم وہی قاعدہ اپنائیں گے کہ اگر اجماع منقول میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ نقل کرنے والے نے اس اجماع کے ذریعے سے رائے معصوم کو حدثاً نقل کیا ہے یا حدثاً نقل کیا ہے، حدثہ یا حدثیوں میں شک ہو تو پھر وہاں یہاں پر بھی ہم اجماع منقول کو کیا کہیں گے، اس کو حجت ماننے پہ فرض کر سکتے ہیں۔ لیکن آخری بات، نعم لا یقول، لیکن یہ بات داعی نہیں ہے کہ ان یکون بناؤہم علی ذالک، کہ ہم کہیں گے دوبارہ پہلے ہی رد کریں۔ پہلے کیا کہا تھا؟ شک ہونے کی طرح میں پھر اجماع کا جو ہے یعنی عقلاء کا تقاضا یہ ہے، عقلاء کی بنا کیا ہے، وہ تحقیق نہیں کرتا ہے کہ آیا یہ خبر حدثی ہے یا حدثی ہے، تحقیق کیے بغیر حدثی ہونے پہ عمل کرتا ہے۔ تو اجماع منقول کو بھی ہم اسی طرح حدثی ہونے پہ فائدہ کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ لا یقول ان یکون بناؤہم علی ذالک، ٹھیک ہے ہم یہ بات درست کریں گے کہ عقلاء کے روش یہ ہے کہ وہ خبر کے پر عمل کر دیتے ہیں، اگر چیز شک ہوتا ہے کہ خبر حدثی ہے یا حدثی ہے، اس کے باوجود اس خبر کو حجت مانتا ہے۔ لیکن کب خبر کو حجت مانتا ہے؟ اس طرح مشکوک خبر کو فیما لا یکن ہناک امارۃ علی الحد، یہ اس وقت ہے کہ اگر حد پر کوئی علامت نہ ہو، یعنی اگر کوئی قرینہ حدثی ہونے پر ثابت ہو نہ کوئی قرینہ حدثی ہونے پر ہو، ہمیں شک ہے کہ یہ خبر حدثی ہے یا حدثی ہے، لیکن نہ قرینہ حدثی ہونے پر ہے نہ حدثی، اگر دونوں نہ ہونے کی اس طرح مثل عقلاء کے روش یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کو حدثی ہونے پہ فرض کرتا ہے، اس پہ عمل کر کے حدثی فرض کرتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی امارہ اور علامت ہو، کوئی قرینہ ہو اور وہ قرینہ ثابت کر رہا ہو کہ یہ خبر حدثی ہے، اس نے جس خبر کو نقل کیا یہ خبر حدث پہ مبنی ہے، حدث پہ مبنی نہیں ہے، پھر وہاں پر عقلاء اس قرینہ والا خبر واحد کو حجت نہیں مانتا ہے جو حدثی ہونے پہ قرینہ رکھتا ہے۔ ایک او اعتقاد الملازمہ فیما لا یرون ہناک ملازمہ، یا یہ کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس نقل کرنے والے نے اس
حدث کے درمیان اور رائے معصوم کے درمیان ملازمہ ثابت اس کے نظر میں، ناقل کے نظر میں ملازمہ ثابت ہے، اور وہ ملازمے پر اعتقاد رہنے کے نظر میں اس کے نظر میں کیا ہوتا ہے، اس حدث کے درمیان اور رائے معصوم کے درمیان اس کے نظر میں ملازمہ ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ملازمہ نہ ہو. ٹھیک ہے. حد کیا ہوتا ہے؟ یعنی حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مقدمات کہ جن مقدمات کے ذریعے سے ہمیں رائے معصوم کے اوپر ملازمتاً ثابت ہو جائے ہیں، یا اگر یہ مقدمات ثابت ہو جائیں تو پھر ملازمے کے ذریعے سے رائے معصوم ثابت ہو جائیں. ٹھیک. تو اب یہاں پر ناقل نے خبر واحد کو نقل کرنے والے نے اپنے خبر واحد کی بنیاد چند مقدمات پر رکھا، اور اس نقل کرنے والے کے اعتقاد یہ ہے کہ ان مقدمات کے درمیان اور رائے معصوم کے درمیان اس کے نظر میں ملازمہ ہے، لیکن منقول الیہ کی نظر میں ان مقدمات اور رائے معصوم کے درمیان میں کوئی ملازمہ نہیں ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی سچویشن ہو تو پھر عقلاء اس طرح کی جو ہے خبر کو حجت نہیں مانتا ہے خبر کے مسئلے میں. تو پھر یہی ہوگا وہ ہم یہاں پر بھی کہیں گے اجماع منقول کے اندر. کیا کہیں گے ہم؟ کہ اجماع منقول کے اندر بھی ایسا سچویشن آ جاتا ہے کہ اجماع کے نقل کرنے والے نے اجماع کو نقل کیا. کیوں؟ کیونکہ ناقل کا کے اعتقاد کے تحت اس نقل اجماع کے درمیان اور رائے معصوم کے درمیان میں کیا ملازمہ ہے، یا ملازمہ عقلی ہے، یا ملازمہ عادی ہے، یا ملازمہ جو بھی ہو، لیکن اس کے اعتقاد میں یہ ملازمہ ثابت ہے. اس کے اپنے نظر میں تو رائے معصوم ثابت ہو جائے گا نا، لیکن آپ اس ملازمے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ کے نظر میں یہ ملازمہ ثابت نہیں ہے، تو پھر اس کا نقل آپ کے اوپر حجت نہیں ہونا چاہیے. بنا عقلاء کے تقاضا کے تحت جہاں حجت ثابت نہیں ہونا چاہیے کہ اعتقاد الملازمہ فیما لا یرون ہناک ملازمۃ ھذا یہاں تم. اب آتے ہیں ہم اس دور کے اجماعات کے اوپر. یہ تو ہم نے قانون کلی اجماع کے مسئلہ بیان کیا تھا نا، لیکن دور حاضر کے اجماعات کیا ہیں؟ آیا دور حاضر کے اجماعات حدث پہ مبنی ہیں یا حس پہ مبنی ہیں، حدثی ہیں یا حسی ہیں؟ اجماع نقل کرنے والوں نے اس اجماع کے ذریعے سے رائے معصوم کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، یا یہ رائے معصوم حدثی تو ثابت ہے تو اجماع کے ذریعے سے، یا حسی تو ثابت ہے، کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لیکن الاجماعات المنقولہ فی السنۃ الاصحاب، کہ دور حاضر میں ہمارے فقہائے اعظام کی زبانوں پر جس اجماعات کا جو دعویٰ کر رہا ہے، غالباً یہ سارے اجماعات کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے، لیکن مبنیۃ علی حدث ناقل، لیکن غالباً کیا ہوتا ہے، اجماعات کی بنیاد فقط ناقل کے حدث پہ مبنی ہوتا ہے، یعنی ناقل کے اندازے کے تحت ناقل کے ہاں چند مقدمات ہیں، اور ان مقدمات کے نظر میں ناقل کیا کرتا ہے، اس اجماع کے درمیان اور رائے معصوم کے درمیان ملازمے کو ثابت کرتا ہے. حدیث یا حدث پہ مبنی ہے ناقل کے، او اعتقاد الملازمہ، یہاں عقلاً، یہاں حد اور ملازمہ عقلاً کو الگ کرنے کا لازمہ معنی کیا بنے گا؟ ایک ہوتا ہے حد کلی ہو اور ملازمہ کو مطلق رہنے کی طرح پھر ملازمہ عقلی عادی و اتفاقی سب آ جاتا ہے. لیکن اگر حدث ناقل اور اعتقاد الملازمہ عقلاً کو الگ کرنے کی طرح پھر کیا ہوگا؟ اعتقاد الملازمہ عقلاً سے مراد اجماع لطفی کی طرف جاتا ہے کہ قاعدہ لطف کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، قاعدہ لطف کے نتیجے میں پھر اجماع اور رائے معصوم کے طرف ملازمہ عقلی ہو جاتا ہے. لیکن اگر قاعدہ لطف نہ ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر حد ہے اور اس حد کے ذریعے سے رائے معصوم ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ملازمہ عادی کے ذریعے سے یا ملازمہ اتفاقی کے ذریعے سے. تو اس حدث کا اشارہ ہے وہی دو ملازموں کی طرف ہے. حدث ناقل کا اشارہ ہے کہ ناقل کے حد کے تحت اس کے ناقل کے نظر میں اجماع اور رائے معصوم کے درمیان ملازمہ یا عادی ہے یا ملازمہ اتفاقی ہے. ایک او اعتقاد الملازمہ عقلاً، یا یہ ناقل قاعدہ لطف کے قائل ہیں کہ جس کے تحت اجماع اور رائے معصوم کے درمیان ملازمہ فقط ملازمہ عقلی ہے، فقط اس بنا پر وہ ملازمے کو ثابت کرتا ہے. تو اس طرح پھر یعنی فقط ناقل کے نظر میں، یہ فقط نقل کرنے والے کے نظر میں یا ملازمہ عادی و اتفاقی ہے یا اس کے نظر میں ملازمہ عقلی ہے، لیکن منقول الیہ کے نظر میں یہ ملازمہ ثابت نہیں ہے. تو پھر فلا اعتبار لہا، اس طرح کے اجماع لہذا الاجماعات، اس طرح کے اجماعات کے لیے کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی حجیت ثابت نہیں ہو سکتا منقول الیہ کے نظر میں ما لم ینکشف، جب تک منقول الیہ کے نظر میں یہ بات ثابت نہ ہو جائے، یہ انکشاف نہ ہو جائے کہ ان النقل سبب کان مستندا الی الحسی، کہ بلے خود اجماع کی نقل اگرچہ حسی کیوں نہ ہو، اجماع کو اس نے فرض کرے حسی نہیں کیا، کیونکہ خود اجماع میں بھی کیا حسی ہوتا ہے، حسی ہوتا ہے. اجماع حسی کا مطلب کیا ہوتا ہے،
یا اس نے خود اپنے زبان آنکھوں سے دیکھ کے خود دیکھ کے ہر ایک زمانے کے سارے فقہا کے کلام میں غور و فکر و تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے تک ہوتا ہے کہ سارے فقہا ایک دوسرے میں متفق ہیں. یہ ہوتا ہے نقل حسی ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ ایک بعض بندے نے اجماع کو نقل کیا تو اس نے بھی اسی نقل پر اکتفا کر کے اجماع کو اپنے اندازے سے لگایا کہ اجماع ہوا، لیکن اس نے خود تحقیق. تو لہٰذا دور حاضر کے اجماع غالباً کس پہ مبنی ہیں؟ حد پہ مبنی ہیں. تو لہٰذا حد پہ مبنی اجماع کی حجیت ثابت ہونا مشکل ہے جب تک اس اجماع حدیثی کے ذریعے سے رائے معصوم حسی طور پر ثابت نہ ہو جائیں. جب تک اس اجماع کے ذریعے سے رائے معصوم حسن ثابت نہ ہو اس وقت تک ان اجماعات کا معتبر ہونا مشکل ہے، اس کی حجت کو تسلیم کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے. ما لم ينکشف ان نقل المستسبب کان مستندا الی، جب تک ہمیں یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ اجماع کا دعویٰ کرنے والے کہ خود اجماع کی بنیاد اگر جہاد پہ مبنی ہے لیکن اس کے ذریعے سے رائے معصوم کا ثبوت حسی ہے، انکشاف حسی ہو رہا ہے. جب تک یہ بات ثابت نہ ہو ان اجماعات کی حجت کا ثابت ہونا کیا ہے؟ مشکل ہے. تو لہذا اس بنا پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر فرض کرے اگر اجماع کا نقل حسی ہونا ثابت ہو جائے تو الحمدللہ، کیونکہ حسی والے اجماع کی حجت تو ہی ہمیں اسی خبر واحد کی ادلے کے ذریعے ثابت ہے. کیونکہ خبر واحد کہ ادلہ خبر واحد کو حجت مانتا ہے، اگرچہ خبر واحد ظنی ہے، ظنی ہونے کے باوجود کی حجت بھی ثابت کرتا ہے. تو یہ اگر اجماع کے ذریعے سے رائے معصوم حسی تو پر ثابت ہو جائے تو تب بھی اسی روایت کے ذریعے سے اگرچہ مفید ظن ہی کیوں نہ ہو تب بھی اجماع حجت ہو جائیں گے. لیکن اگر اس سے رائے معصوم کا انکشاف حدیثی ہونے کی صورت میں پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر یہ ظن ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا. لہٰذا اس کے لیے ہمیں دیگر قرائن کو بھی ملانا پڑے گا، اور دیگر قرائن کو ملا کر اگر یہ انکشاف تام ہونے کے لیے سبب بنتا ہے اور قطع ہمیں حاصل ہو جائے رائے معصوم کے اوپر تب یہ حجت ہوگا، وإلا حجت نہیں ہوگا. حاضر فلا بد فی الاجماعات المنقولہ، بس ہمارے اس دور حاضر کے اجماعات کے اندر جس کو نقل کیا ہے بالفاظ مختلفہ، یعنی نقل کرنے والوں نے مختلف الفاظ کے ذریعے، بعض نے اجمع الفقہا کہا ہے، بعض نے اتفاقت الفقہا کہا ہے، یا کہ ہذا یعنی علماء اجمع علماء الامامیہ کہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کے مختلف تعبیرات کے ذریعے سے دور حاضر میں جن اجماعات کو نقل کیا ہے تو اس کی حجت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کو معتبر قرار دینے کے ضروری ہے کہ من استظہار مقدار دلالت الفاظ ہے کہ ہمیں اس اجماعات کے الفاظ کی دلالت کی مقدار کو دیکھیں کہ ان اجماعات کے الفاظ کی دلالت کے مقدار دائرہ کار کیا ہے. آیا ان الفاظ کی دلالت کے ذریعے سے آیا اجماع کے ذریعے سے رائے معصوم کا ثابت ہونا حسی طور پر ثابت ہونے کی صلاحیت ہے یا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے؟ اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں پھر چند اور قرائن کو بھی ملانا پڑے گا. اگر انہیں الفاظ کے ذریعے سے اگر رائے معصوم ثابت ہو سکتا تو الحمدللہ، لیکن اگر نہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ وَلَوْ بِمُلَاحَظَةِ حَالِ النَّاقِلِ، اس کے لیے ہم دیگر قرائن کو ملانا پڑے گا. وہ قرائن میں سے کیا ہے کہ آپ خود ناقل کی حالت کو ملاحظہ کریں کہ یہ اجماع کا نقل کرنے والا کس قسم کا بندہ ہے. آیا یہ ہمارے یہ فقہا میں سے قابل قدر فقہا میں سے ہے جس کی شخصیت سب کے نظر میں بہت عظمت بہت عظیم منصب پہ فائز ہے، جس کی سب کے نظر میں قابل اعتبار شخصیت ہیں، اگر ایسا شخص اجماع کا دعویٰ کرے تو پھر یہ خود قرینہ بنے گا اس کی جہاد کے اوپر. لیکن اگر کوئی عام نارمل سا بندہ جس کی تعداد عام لوگوں کے درمیان کوئی معروفیت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا بندہ اگر اجماع کو نقل کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہمارے لیے رائے معصوم کو ثبوت کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. حاجی ایک اور دوسری بات وخصوص موضوع النقل، اور اس کے ساتھ ساتھ اور قرینہ بھی ہمیں اس کے ساتھ ملانا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ مورد نقل کو، کہ یہ جس مورد اور جس مسئلے کے حوالے سے اجماع کا دعویٰ کیا یہ مسئلہ کون سا ہے؟ آئیے یہ مسئلہ معروف مسائل میں سے ہیں، ہاں جی، جو کہ یعنی کہ جو کہ ضروریات دین میں ہونے والے مسئلہ ہو یا کم سے کم معروف مسئلہ ہو جو کہ سب کے جانا پہچانا مسئلہ ہے. اگر اس طرح کے مسئلے میں اگر اجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے غالباً ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اس کے صحت کے اوپر غالباً ہمیں یعنی قریب پہ یقین ہو جاتا ہے، یقین کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن اگر جو غیر معروف مسئلہ ہے جس مسئلے کا بارے میں اختلافی ہے، فقہا کے درمیان میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، ایسے کسی مسئلے کے بارے میں اگر کوئی بندہ اجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے ہمیں رائے معصوم کا کشف ہونا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. تو لہذا ہمیں اس کو بھی قرینے کے طور پر ملانا پڑے گا. فَيُوخَذُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارُ، تو پھر ان قرائن سے بھی اسی مقدار کے ساتھ ہمیں اخذ کرنا پڑے گا. یعنی فرض کریں
اگر آپ کو خود اجماع سے رائے معصوم کے کشف ہونے میں 70% آپ کو رائے معصوم کشف ہونے کا چانس ہے اس اجماع سے، تو ہم دیگر ان قرائن کو بھی کتنے مقدار تک ملائیں گے؟ کتنے مقدار تک ملائیں گے کہ اگر 25% یا 30% اس کے ذریعے سے بھی رائے معصوم کی کشف ہونے کے لیے اضافی قرینہ ہو جائے تو ملا کر مجموعاً کیا بنے گا کہ سبب تام بن جائے گا کشف کے لیے۔ حاجی فیوخذ بذلک المقدار، پھر ان کو مقدار کو بھی اجماع کے ساتھ ملانے کے بعد ویعامل معہ کأنہ المحصل، تو اجماع کے ساتھ کیا حکم لگائیں گے؟ یعنی گویا کہ جس طرح اجماع محصل کی جو حیثیت ہے اس اجماع منقول کو بھی ہم وہی حیثیت دیں گے۔ یہ الفاظ دیگر کیا ہوگا پھر؟ جس طرح اجماع محصل سے رائے معصوم کے اوپر قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ مفید قطع ہے، اسی طرح اس اجماع کے ذریعے سے کیونکہ مفید قطع بن رہا ہے سے رائے معصوم ثابت ہو جاتا ہے۔ حج فَإِنْ كَانَ بِمِقْدَارِ تَمَامِ السَّبَبِ فَهُوَ، اگر ان قرائن کو ملانے کے بعد بھی یہ اجماع تمام سبب بن جاتا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اس سے بھی دیگر چیزوں کو ملانے کے باوجود، ان قرائن کو ملانے کے باوجود بھی اگر کشف رائے معصوم کے لیے تمام سبب نہ بن جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ چند اور چیزوں کو ملانا پڑے گا۔ فلا یجدی هذا الاجماع، اس اجماع کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کے ذریعے سے رائے معصوم کشف نہیں ہوگا۔ کب تک؟ ما لم یضم الیہ، جب تک اس کے ساتھ کسی اور قرائن کو منضم نہ کرے، چند چیزوں دیگر چیزوں کو اس کے ساتھ نہ ملائے۔ کیا چیز ملائے؟ مثلا مما حصلہ، دیگر قرائن جو اس کو حاصل ہوا ہے، کیا حاصل ہے اس کو؟ یعنی کہ دیگر قرائن او نقل لہ، یا جو اس کو خود حاصل ہوا اپنے تحقیق کے ذریعے سے، او نقل لہ، یا اس کو نقل کیا ہو، کیا؟ من سائر الاقوال، فرض کرے ایک فقیہ نے اجماع کو نقل کیا تو آپ کو اس کے ذریعے سے رائے معصوم ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد 2 3 4 اور فقیہ نے بھی اجماع کو نقل کیا، تو اب یہ نقل اجماع کیا ہوا؟ ایک نقل اجماع نہیں ہوا، اس کے ذریعے سے رائے معصوم کشف نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد 2 3 4 فقیہ اور نے بھی نقل اجماع کو نقل کیا، تو اس طرح کے نقل اجماعات کو بھی پہلے والے نقل کے ساتھ کیا ہم نے منظم کیا، تاکہ ملانے کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ملا کر رائے معصوم کے لیے مفید قطع حاصل ہو سکتا ہے۔ او سائر الامارات، اگر دیگر نقل اجماعات اگر نہ ہو تو فرض کرے کیا ملیں گے اس کے ساتھ؟ دیگر امارات، یعنی کوئی شہرت فتوائی ہے، اس کو ہم اس اجماع کے ساتھ ملائیں گے۔ اگر کوئی خبر واحد سے ضعیف چند قسم کی خبر واحد اس کے تائید نہیں ہو تو پھر اب ان کو بھی ان کے ساتھ ملائیں گے، تب یہ سارے چیزوں کو ملا کر، یہ سارے قرائن کی ملا کر اس کے بعد پھر تمام سبب بن جاتا ہے۔ تو ما بھی تم سبب، تو ان کو ملانے کے بعد کیا ہو جائے؟ تمام سبب تام بن جائے رائے معصوم کے ثبوت کے لیے، تب جا کے اجماع حجت ہوگا، اس سے پہلے یہ اجماع حجت نہیں ہوگا۔ ففہم، اب ففہم میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ ففہم میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر آپ کے نظر میں پہلی بات ففہم میں 2 باتیں کی اشارہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ خود اجماع کو اجماع رائے معصوم کشف نہیں ہو رہا ہے اور یہ حجت نہیں ہے تو پھر آپ دیگر غیر حجت چیزوں کو ملائیں، یعنی ایک نقل اجماع آپ کے نظر میں حجت نہیں ہوا، پھر ایک اور نقل اجماع ہوا تو پھر وہ نقل اجماع بھی آپ کے نظر میں حجت نہیں، پھر تیسرا نقل اجماع تو پھر غیر حجت چیزوں کو 100 دفعہ ملائے تو حجت نہیں بنتا نا۔ جو چیزیں لا حجت ہے، لا حجت چیزوں کو 100 دفعہ جمع کرنے سے حجت نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر اگر آپ دیگر چیزوں کو حجت نہیں مانتے ہو تو ان کو اجماع کے ساتھ ملانے سے، اگر اجماع خود موجب حجت نہیں ہے تو پھر ان کو ملانے سے حجت کے دائرے میں داخل نہیں کر سکتا، پہلا جواب۔ اور دوسری بات، اگر آپ دوسرے چیزوں کو ملاتے ہیں، مثلا کہ دوسرا خبر واحد کو اس کے ساتھ ملائیں یا شہرت فتوائی کو ملائیں تو پھر اس طرح پھر اجماع کی تو حجت نہیں رہے گا نا، بلکہ حیثیت کیا ہوگا؟ پھر حیثیت ان چیزوں کو ہو جائے گا، یعنی وہ چیزیں معتبر ہوں گی۔ آپ کا اجماع پہلے حجت نہیں تھا، لیکن ان چیزوں کو ملانے کے بعد آپ کا اجماع حجت بن گیا، تو پھر حجت کس کو حاصل ہے؟ پھر ان چیزوں کو حاصل ہے، نہ کہ اجماع کو حاصل ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اجماع کو معتبر قرار دے رہے ہیں تو ان کی وجہ سے، نہ کہ خود اجماع کی وجہ سے ہیں، تو لہٰذا اس بنا پر آپ ان کو ضمیمہ کرنے والے بات کسی حد تک معقول نہیں ہیں۔ حاجی بس کریں، ٹھیک ہے نا، یہاں بس کریں۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ بہت خوش، میں منقول کا مسئلہ انتہائی خوش ترین